اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 585 ملاحظہ فرمائیں، کہیں اس کامیابی کے رنگ میں شیلا اور اس کے بیٹے کے لہو کی سرخی شامل نہ ہو جائے۔ میرے دامن پر وہ داغ نہ آئے جو نہ میرے آنسو دھو سکے اور نہ میرے پچھتاوے۔ میں ان کا قاتل کہلانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے خدا، مجھے اس الزام سے بچانا۔ ٹرین اب پل پر روکی ہوئی تھی۔ اس کا آدھے سے زیادہ حصہ پل سے پیچھے تھا، لیکن انجن درمیان تک پہنچ گیا تھا۔ آگے ریل کی پٹری دھوپ میں دو چمکتی لکیروں کی طرح دکھائی دیتی تھی جو پہاڑی کے موڑ پر غائب ہو جاتی تھی۔ مٹیالے زرد رنگ کی پتریلی پہاڑی نے پیچھے کے منظر کو چھپا رکھا تھا۔ آس پاس کا سارا علاقہ ایسا ہی نیم صحرائی بنجر زمین پر محیط تھا، جس میں کہیں کہیں کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس کے درمیان میں برساتی ندی کا گول کنکروں والا فرش موزیک کا دلکش نمونہ لگتا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8:20 ہوئے تھے۔ اگلے 15-20 منٹ میں ہمارا اس جگہ سے دور بھاگ جانا ضروری تھا۔ میں نے نازو کو پٹری کے سلیپروں پر لمبے لمبے قدم رکھتے دیکھا۔ وہ کسی بچی کی طرح کودتی آ رہی تھی۔ وہ قطعی نہ فکر مند تھی نہ پریشان تھی۔ اس کے برعکس غالب ابھی تک برہم تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اب ان کی لڑائی ضرور ہوگی، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں روکا۔ میں پلٹ کر انجن ڈرائیور کی طرف چلنے لگا، جو خود بھی نیچے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ ہم اس پہاڑی پر سے تماشا دیکھیں گے، اس نے بڑی مسرت سے کہا۔ یہ تماشا تو نہیں ہے رحمت علی، میں نے کہا۔ کچھ بھی ہے جناب، میرے لیے تو اس میں دوہری خوشی ہے۔ خدا نے مجھے آپ کے کسی کام آنے کی سعادت بخشی اور اپنا بدلہ لینے کا موقع بھی فراہم کیا۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، بس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اچانک وقت آ گیا، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے پہلے ایسا کوئی خیال بھی نہیں تھا میرے دل میں۔ تم کیسے جانتے تھے ہمیں؟ لوگوں سے سنا تھا، اخباروں میں پڑھا تھا۔ آج کل یہاں مسلمان بڑے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کس کو الزام دیں۔ ہم بھارت میں رہتے ہیں اور بھارتی شہری ہیں، ہمیں اس ملک سے وفادار رہنا چاہیے، مگر یہاں کیا سلوک ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ نام نہاد سیکولر اسٹیٹ میں ہم دوسرے درجے سے بھی کم تر شہری سمجھے جاتے ہیں۔ عام ہندو کا رویہ تو ہمیشہ سے متعصبانہ رہا ہے، مگر سرکاری سطح پر تو ہمارے حقوق غصب نہیں ہونے چاہیے، اور ہمارے ساتھ ظلم ہو تو انصاف بھی ملنا چاہیے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، تم تو اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہو۔ ڈگری تو کوئی نہیں لی میں نے آپ کی دعا سے، مگر دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ ڈگری تو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے جو سب کو مل جاتا ہے جیسے بھی ملے۔ میں نے کہا، ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ علم بھی آ جائے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں خود مسلمان ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، انہیں بے وطن کر رہے ہیں اور غیر قوم کا فرد قرار دے کر دھتکار رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ بنگالی نہیں ہیں، یا بنگالی زبان نہیں بول سکتے۔ وہ اس زمین کے بیٹے نہیں ہیں جو سونار بنگلہ دیش ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ کیا زبان کی اہمیت اور مذہب سے زیادہ ہے؟ اسلام کا رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اور یہ لوگ جو اسلام کے نام پر گھر بار چھوڑ کے مشرقی پاکستان پہنچے تھے، آج 22-23 سال بعد ان کی قربانی ان کا جرم بنا دی گئی ہے۔ ان حالات میں بھارت کے مسلمان کسے الزام دیں؟ باہر سے دخل اندازی کرنے والوں کو یا خود گھر والوں کو؟ پہلے یہاں ہماری وفاداریوں پر شک کیا جاتا ہے۔ ہم کھل کے نہیں کہہ سکتے کہ بھارت کو پاکستان کے تخریب کار اور علیحدگی پسند عناصر کی مدد نہیں کرنی چاہیے اور جارحیت سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم ہندوؤں کی طرح پاکستان کی خانہ جنگی پر خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ پاکستان دشمن ہے بھارت کا۔ پاکستان کسی کا دشمن نہیں ہے۔ میں تو سرکاری پراپوگنڈے کی بات کر رہا تھا، اس میں یہی کہا جاتا ہے مسلمان نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہمدردی بھی رکھیں تو کس کے ساتھ رکھیں۔ غالب اور نازو کی لڑائی ختم ہو چکی تھی، اس کا پتہ دونوں کی صورت پر پھیلی ہوئی مصنوعی خفگی سے چلتا تھا۔ رحمت علی کا خیال ہے کہ ہمیں پہاڑی کے اوپر سے یہ تماشا دیکھنا چاہیے، میں نے کہا، مگر میں یہ خطرہ مول دینے کے خلاف ہوں۔ خطرے کی کیا بات ہوگی اتنے فاصلے پر؟ میں نے کہا، رحمت علی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس مال گاڑی پر کتنا اسلحہ اور گولہ بارود لدا ہوا تھا؟ اسلحہ اور گولہ بارود؟ آپ مذاق کرتے ہیں؟ مذاق میں ضرور کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں، لیکن موقع محل دیکھ کر۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ تصادم صرف ٹرینوں کا نہیں ہوگا، اس کے بعد جو دھماکے ہوں گے وہ بہت خوفناک ہوں گے۔
100 गज के फासले पर वो जगह कतई गैर महफूज है। गालिब ने मेरी तायद की। हमें वापस जाना चाहिए। उधर मैं फिर उधर जाऊंगी। नाजो ने कहा, जाओ मर्दे अंजुमन पर जाके बैठ जाओ। गालिब ने कहा, मरे मेरे दुश्मन। नाजो जले बुने लहजे में बोली, नाजो हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो सब कहीं पीछे ही हमसे जुदा हुए थे। मैंने कहा, वो खुद उतरे थे या उन्हें उतारा गया था, हमें ये भी मालूम करना है। अच्छा मैं वो बैग तो उतार लाऊं? नाजो ने कहा। मैंने परेशान होकर घड़ी देखी। 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं है हमारे पास। हम दौड़ के कितना फासला तय कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 फरलांग। गालिब मायूसी से बोला, वो भी मुश्किल है, कोई इतना नहीं दौड़ पाएगा। वैसे तो 400 गज कुछ नहीं होते, मगर किसी को आदत नहीं है और ये रास्ता भी बहुत खराब है। सिकंदर, घोड़े आखिर किस लिए हैं? रेस कोर्स के घोड़े यहाँ भी तो दौड़ सकते हैं। नाजो ने कहा, राइट। मैंने चुटकी बजाकर कहा, चलो फटाफट दरवाज़ा खोलो, 2 घोड़े काफ़ी होंगे, जल्दी करो। नाजो बड़ी फुर्ती से ऊपर चढ़ी और अंदर चली गई। मैं उसके पीछे गया क्योंकि गालिब उससे कतई ताउन करने पर आमादा ना था। उसने नाजो की बेहतरीन तजवीज़ को भी बादल नख्वास्ता कबूल किया था। गालिब को घुड़सवारी नहीं आती थी, मगर ज़रूरत एक मजबूरी बन गई थी और मेरे फैसले से इख्तलाफ भी मुमकिन ना था। हम 2 घोड़ों के साथ बाहर आए तो घोड़ों को नीचे उतारना एक मुश्किल मरहला साबित हुआ। खतरा ये था कि ऊपर से जस लगाने वाले घोड़े एक ट्रैक के पत्थरों पर तवाजुन कायम ना रख सके तो उनकी टांग टूट जाएगी। एक घोड़े के साथ यही हुआ। उसकी जगह मुझे तीसरा घोड़ा लाना पड़ा। रहमत अली, तुम बैठे हो कभी घोड़े पर? मैंने कहा, बैठा था जनाब, सेरा बांध के, बहुत पुरानी बात है। वो बोला, अच्छा तुम मेरे साथ पीछे बैठो। मैंने कहा, इस लंगड़े घोड़े का क्या होगा जनाब? वैसे तो इन्हें गोली मार दी जाती है, मगर हम इसे छोड़ जाते हैं। इसकी जिंदगी होती तो ये हमारे साथ जाता। 8:30 तो बज गए हैं। रहमत अली मेरी मदद से घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। मैंने इतनी देर में घोड़े को लगाम डाली। मिर्जा जी खड़े क्यों हो? मैंने चिल्ला कर कहा। रहमत अली ने चौंक कर कुछ सुनने की कोशिश की। ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? मेरे कान अभी तक कोई आवाज़ नहीं सुन पाए थे, मगर मैं समझ गया कि रहमत अली ने आने वाली ट्रेन की सरसराहट को फजा में महसूस कर लिया होगा, हवा के इर्ताश में पहचान लिया होगा। 15 साल तक ऐसी आवाज़ें सुनने वाले कानों का तजर्बा उसकी छठीस बन गया था। नाजो घोड़े की बाग थामे मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराहट का मकसद गालिब का तमस्कर उड़ाना, उसे चिढ़ाना और उसकी मजबूरी से लुत्फ लेना था। वो नाजो के पीछे बैठने पर मजबूर था। चलो अब नखरे मत दिखाओ, बाज़ औक़ात मर्दानगी काम नहीं आती, नाक नीची करनी पड़ती है। नाजो बोली, सिकंदर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, मगर मैं तो किसी और के साथ नहीं बैठूंगी। नाजो ने यूं कहा कि गालिब की जगह पत्थर भी होता तो पिघल जाता। पलक झपकने में उसका गुस्सा काफूर हो गया और उसने नाजो का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। नाजो ने हल्का सा झटका देकर उसे उठाया और पीछे बिठा लिया। डरना नहीं, नाजो ने घोड़े को एड़ी लगाई। तुम्हारे साथ तो मैं मरने से भी नहीं डरता। कैसा है डायलॉग, गालिब ने कहा, लेकिन दूसरे इलम में वो सब बेइश्क भूल गया। नाजो ने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया तो गालिब चिल्लाने लगा, अरे नाजो, ए नाजो की बच्ची, आज सारे मैं कहीं टपक जाऊंगा, भूत की बच्ची। जवाब में नाजो का एक खनकता हुआ कहका सुनाई दिया। उसने घोड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। गालिब शोर मचाने लगा, अरे कोई बचाओ या अल्लाह, ये कैसी बला चिमट गई मुझसे। रहमत अली हंसने लगा, तुम्हारा दोस्त उल्टी बात कर रहा है, चिमटा हुआ तो खुद है। मैंने कहा, दोनों बिल्कुल बच्चे हैं। रहमत अली ने कहा, जब आदमी मोहब्बत करता है तो ऐसे ही बच्चा बन जाता है, ख्वाह उसकी उम्र कुछ भी हो। मैंने पलटकर उसे देखा। तुम्हें किसने बताई ये बात? उम्र के तजरिबे ने। तो बोला, जिंदगी के इस रास्ते में से गुजर चुका हूं जिस पर आप लोग चल रहे हो। तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया इस रास्ते पर। मैंने दुख की टेस को दिल के अंदर महसूस किया। मैं उसे क्या बताता, कैसे बताता और क्यों बताता कि मेरा साथ छोड़ के भी कोई लम्हा मेरे साथ है, ख्यालों में और निगाहों में। रोज़े रोशन में उसके तसव्वुर से कुर्बत है, शबे महताब में उसके एहसास की राहत है। मैंने सुना तो था कोई वकील थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। क्या वो मर गई? मैंने तड़पकर और चिल्लाकर कहा, ऐसी बात मत कहो। अगर वो मर जाती तब भी मेरे लिए जिंदा रहती। अभी तो वो जिंदा है। माफ़ करना जनाब, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। रहमत अली शर्मिंदा हो गया। मैंने गहरी सांस ली। खुद मैं भी तो इसीलिए जिंदा हूँ कि मुझे वापस जाना है राबिया के पास। वो मेरे घर में मेरा इंतज़ार कर रही है, सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक। उसने हर लम्हे को मेरी याद के चिरागों से रोशन कर रखा है।
اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے آپ سے اور رابعہ کے تصور سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ محبت کی دیوانگی تھی جس نے ذرا سی دیر کے لیے مجھے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ میں نے رابعہ کے خیال کو بھلا دیا اور نازو کی طرف دیکھا۔ وہ بہت آگے نکل گئی تھی اور اب ہمارا رک کر انتظار کر رہی تھی۔ 10 منٹ میں ہم پل سے بہت دور آ چکے تھے اور خطرے کی اب کوئی بات نہ تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 8:45۔ ابھی تک میرے الفاظ لبوں پر ہی تھے کہ فضا لرز اٹھی۔ پہلے ایک دھماکہ سنائی دیا، اس کے ساتھ ہی دوسرے قیامت خیز دھماکوں نے تصدیق کر دی کہ گولہ بارود کا ذخیرہ اڑ گیا ہے۔ پھر مسلسل کئی چھوٹے دھماکے ہوئے جو شاید پل کے ٹوٹنے اور بوگیوں کے نیچے گرنے سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر دوسرا زبردست دھماکہ ہوا جس سے ہمارے قدموں کے نیچے کی زمین بھی کانپ گئی۔ گھوڑے بھی دک کر بھاگے اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ وہ ایک ساتھ اور پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور انہیں پکڑنے کی کوشش کرنا بھی بیکار تھا۔ جہاں پل تھا وہاں اب دھوئیں کا ایک بادل سا نظر آنے لگا تھا۔ گہرے سیاہ مرغولے مسلسل بلند ہو رہے تھے اور یہ بادل پھیلتا جا رہا تھا۔ ہم سب اس بادل پر نظریں جمائے کھڑے تھے اور چشم تصور سے ایک ہی منظر دیکھ رہے تھے۔ برساتی ندی کا پل غائب ہو گیا تھا اور اس کے فولادی شیطیروں کو سنبھالنے والے ستون ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ شیطیر اور شکستہ بوگیاں ایک دوسرے پر گر کے چرمر ہو گئے تھے۔ لکڑی کے تختے دڑ دڑ جل رہے تھے۔ جیون پرشاد MLA کے 4 بہترین گھوڑے، ان کے ساتھ جانے والا ڈاکٹر اور ٹرینر سب پرزا پرزا ہو کے بکھر گئے تھے۔ غالب نے خود کلامی کے انداز میں کہا، گولہ بارود سے بری ہوئی 2 بوگیاں تھیں۔ میں چونکا۔ ہم نے تو ایک ہی دریافت کی تھی، مگر دوسری بھی تھی، آگے یا پیچھے۔ غالب نے اصرار کیا، ہاں دوسری کو ہم نہ دیکھ سکے، وقت کم پڑ گیا تھا۔ وقت کون کم کرتا ہے؟ غالب نے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے خیالات کی روح کس سمت میں بہہ رہی ہے۔ اس کو احساس جرم نے شکار کر لیا تھا اور میں اس کے ساتھ اختلاف کیسے کر سکتا تھا؟ ہم نے وقت کی کمی کے باعث آگے کی چند بوگیوں کو نہیں دیکھا تھا۔ انہی میں سے ایک میں اسلحہ اور گولہ بارود تھا، شاید اسی میں شیلا تھی اور محسن کا بیٹا تھا۔ دلاور اینڈ کمپنی نے ان کو اپنے مال کے ساتھ بطور ضمانت رکھا تھا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات بتا دی تھی۔ اسے محض دھمکی قرار دے کر ہم احساس کی اذیت سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے۔ یہ عین ممکن تھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہو۔ وقت جاری و ساری تھا، وقت ہمارے ساتھ تھا اور ہم وقت کے ساتھ تھے۔ شاید شیلا کے لیے وقت ختم ہو گیا تھا اور اس کے بیٹے کے لیے وقت اتنا ہی تھا۔ وقت احساس کا نام ہے، وقت زندگی کا نام ہے۔ وہ زندگی سے محروم ہوئے تو احساس سے بھی بیگانہ ہو گئے، مگر ہم تو زندہ تھے۔ نازو نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غالب نے سپاٹ لہجے میں کہا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ رحمت علی نے کہا، کیا ہوا؟ آپ سب اچانک رنجیدہ کیوں ہو گئے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، دیکھو مرزا جی، اس جذباتی مایوسی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیا کوئی تقدیر سے لڑ سکتا ہے؟ ہم نیت اور ارادے سے نہ مجرم ثابت ہوتے ہیں نہ گناہگار۔ ہم ان کی زندگی کے لیے ہی لڑ رہے تھے اور جب تک امید باقی رہے گی ہم دعا بھی کرتے رہیں گے اور دعوے بھی کہ ایک نہ ایک دن انہیں موت کے منہ سے بھی نکال لائیں گے۔ ابھی ایک اندیشے کو یقین کی بنیاد مت بناؤ۔ بہت کم امکان ہے اس بات کا کہ وہ اسی بوگی میں ہوں گے۔ امکان ہے تو صحیح۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی، قنوطی مت بنو۔ رحمت علی کبھی میری صورت دیکھتا تھا تو کبھی غالب کی۔ اس کے سوال کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا تھا، چنانچہ وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ہم کس کا ذکر کر کے اداس ہیں۔ میں نے مختصراً کہا، رحمت علی، تم میرے دوست محسن کے نام سے تو واقف ہو نا؟ جی نہایت اچھی طرح جناب۔ اس کے بیوی بچوں کو دشمنوں نے پکڑ لیا تھا اور یرغمالی بنا لیا تھا۔ وہ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کیوں نکلے تھے؟ رحمت علی نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیوی بچے لاہور میں تھے، دشمنوں نے انہیں اغوا کیا اور یہاں لے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ ہمیں بلیک میل کریں گے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس مال گاڑی میں گولہ بارود کے ساتھ وہ بھی ہوں گے، محسن کے بیوی بچے۔ انہوں نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ اب ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ رحمت علی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اللہ کا عذاب نازل ہو ان پر جو انسانیت کے مرتبے سے اتنا گر گئے ہیں۔ وہ انسان نہیں شیطان ہے۔ اس مرتبے تک وہ کبھی پہنچے ہی نہیں تھے تو گرنا کیسا؟ میں نے کہا۔ وہ آہ بھر کے بولا، اگر اللہ کو یہی منظور تھا جناب تو نہیں، ابھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ میں نے جلدی سے کہا، وہ بڑے عیار اور جھوٹے لوگ ہیں۔ ایک امکان کی وجہ سے ہم کچھ دل گرفتہ تھے، زیادہ امکانات یہ ہیں کہ دشمنوں نے انہیں اپنی قید میں رکھنا بہتر سمجھا ہوگا۔ بعد میں ہر جگہ وہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ نازو نے آنسو پونچھ کے اور مسکرا کر کہا، وہ جھوٹ بول رہی تھی ورنہ یہ مسکرانے کا موقع نہیں تھا،
مگر میں نے اس کے جھوٹ کو سچ کی طرح قبول کر لیا۔ رحمت علی، تم اس علاقے سے کس حد تک واقف ہو؟ میں نے کہا، زیادہ نہیں، میں خود تو ناگپور میں رہتا ہوں، ممبئی آتا جاتا رہتا ہوں مگر ٹرین سے۔ وہ بولا، گویا تم ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، خیر چلو، تم بھی ہمارے ساتھ، یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ آپ لوگ اب کہاں جائیں گے؟ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ ابھی کچھ طے نہیں کیا۔ میں نے کہا، فوری طور پر ہمیں کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم 1-2 دن کے لیے روپوش ہو جائیں، پھر آپ میرے ساتھ ناگپور چلیں جناب، ادھر کچھ دور چل کے سڑک آ جائے گی۔ رحمت علی بولا، فی الحال ہم اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے، ہمیں اس علاقے میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس علاقے میں؟ کہاں؟ وہ ممبئی سے روانہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوئے تھے، راستے میں کہیں اتر گئے یا گر گئے، کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی اور بات ہو گئی، بس وہ غائب ہو گئے، مگر ہم معلوم کر لیں گے۔ میں کچے راستے پر چلتا گیا۔ نازو اور غالب ہم سے چند قدم پیچھے تھے اور آہستہ آہستہ نہ جانے کیا باتیں کرتے آ رہے تھے۔ وہ بیگ غالب کے ہاتھ میں تھا جس میں ہمارا سب سرمایہ تھا، نقد رقم کے علاوہ زیورات تھے اور منو میاں کے چھوڑے ہوئے انٹرکام سیٹ تھے۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد غالب نے بیگ مجھے دے دیا۔ ابھی تک سڑک کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی اور کچے راستے پر سفر مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہم سب بھوکے بھی تھے اور پوری رات جاگنے کے بعد آرام کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ رحمت علی نے کہا، ایسے تو بہت مشکل ہو جائے گی جناب آپ کے لیے۔ میں نے کہا، ہم مشکلات کے عادی ہیں، جو کچھ تم نے کیا وہ بہت کافی ہے، ہمیں سڑک پر چھوڑ کے تم بس ناگپور چلے جاؤ یا جہاں بھی تمہیں جانا ہو، مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ وہ بولا، میں تو حادثے میں مر چکا۔ رحمت علی ڈرائیور کا دنیا میں کون تھا جو اسے روئے؟ میں اب آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، ہم تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اچھا تو آپ میرے ساتھ رہیں۔ وہ بولا، اگر میں بار ہوں آپ پر تو پھر یوں سمجھ لیں آپ مجھ پر بار نہیں ہوں گے۔ تم عجیب آدمی ہو، کیا زبردستی ہمیں ساتھ لے جاؤ گے یا زبردستی ساتھ رکھو گے؟ میں نے برہمی سے کہا، خفا نہ ہو جناب، ابھی تو کسی کو معلوم نہیں، ناگپور جا کے بینک سے ایک پائی نکلوا لیتا ہوں آج ہی، 40,000 سے اوپر ہی ہوں گے، آپ کے کام آئیں گے۔ میں نے کہا، اس بیگ کو کھول کے دیکھو۔ رحمت علی نے بیگ کو کھول کر دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اتنی دولت اٹھائے پھر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ میں نے ہنس کر کہا، یاد کا میل ہے ہمارے لیے، اگر تم چاہو تو یہ سب لے جاؤ، تمہارے کام آئے گا۔ اس نے بیگ مجھے تھما دیا۔ وہ دیکھیں جناب، سڑک آ گئی، یہاں سے ہم کسی بس میں بھی سوار ہو سکتے ہیں، ہم بس میں سفر نہیں کرتے۔ غالب نے ساتھ آ کے کہا، کیا یہاں کوئی بس اسٹاپ ہے؟ بس اسٹاپ تو نہیں ہے، مگر جگہ ہو تو ہاتھ کا اشارہ دے کے ڈرائیور گاڑی روک لیتے ہیں۔ رحمت علی نے کہا، ہاتھ کے اشارے سے تو کار کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ غالب نے کہا، کیوں نہ کار میں چلیں، اس حالت میں کون ہمارے لیے کار روکے گا؟ وہ بولا۔ غالب نے نازو کی طرف دیکھا، کار کیا چیز ہے، نازو کا اشارہ ہو تو یہ کائنات رک جائے، گردش شام و سحر رک جائے۔ نازو مسکرائی، اس نے غالب کی بات کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ سڑک سے کچھ فاصلے پر میں، غالب اور رحمت علی ایک درخت کی اوٹ میں ٹھہر گئے۔ نازو سڑک پر جا کھڑی ہوئی۔ چند منٹ بعد ایک بس نمودار ہوئی، نازو کے قریب آ کے آہستہ ہو گئی۔ جنگل بیابان میں نازو جیسی لڑکی کو اکیلا کھڑا دیکھ کر ڈرائیور کا حیران ہونا جائز تھا، مگر نازو نے اسی ہاتھ کے اشارے سے رخصت کر دیا۔ وقفے سے 2 بسیں گزریں، پھر 3 ٹرک گزرے۔ 4 کاروں میں جگہ نہیں تھی، اس کے باوجود ایک شریف آدمی نے اپنی فیملی کے ساتھ نازو کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ رحمت علی نے کہا، ایسے کب تک کھڑے رہیں گے جناب؟ غالب نے بھی سر ہلایا، آج نازو کا جادو نہیں چلا۔ اسی وقت ایک ٹرک نے، جو بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا، بریک لگائے اور اس کے ٹائر جام ہو گئے۔ سڑک پر 2 کالی لکیریں بناتے ہوئے ٹرک یوں نازو کے سامنے رکا کہ وہ چھلانگ بار کے ایک طرف نہ ہوتی تو اس کے نیچے کچلی جاتی۔ نازو کی بدحواسی پر ڈرائیور نے کہکا مارا، ارے جنگل کی ہرنی ہم سے کائے کو ڈرتی ہے، ہم کوئی شکاری ہیں؟ وہ نیچے اتر کر بولا، ہم تو شوقین ہیں، شوقین، کیا سمجھی؟ وہ مکروہ شکل کا ہٹا کٹا بدماش نظر آنے والا شخص تھا۔ اس کی لال آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، باری برکم جسم اور چہرے پر کرخت نقوش کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتے تھے، مگر نازو کو نہیں۔ وقتی صدمے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اندازہ بھی کر لیا تھا کہ ٹرک ڈرائیور کے عزائم کیا ہیں۔ دور رہو مجھ سے، نازو نے پیچھے ہٹتے ہوئے خوف کی اچھی اداکاری کی۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کے گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ گلا پھاڑ کے ہنسا، یہ جان کہ اس کا حوصلہ 2 چند ہو گیا تھا کہ لڑکی حسین ہی نہیں
تنہا بھی ہے۔ ارے جس نے شرم کی اس کے پھوٹے کرم۔ آخر کس کا انتظار تھا تمہیں؟ ہمارے سوا کون آئے گا تمہاری مدد کرنے؟ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جنگل کی ہرنی، تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ بھاگ کے کہاں جاؤ گی؟ ہم سے بچ کے جا سکتی ہو؟ ہم تو شیر ہیں، جنگل کے بادشاہ، اور تم جنگل کی ہرنی۔ وہ نشے میں بول رہا تھا، چنانچہ بار بار ہچکی بھی لیتا تھا۔ میں اور غالب بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ نازو ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ بیک وقت اس کی آتش شوق کو ہوا بھی دے رہی تھی اور اس کو مشتعل بھی کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کے اسے آگے بلاتی تھی اور خود پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ رحمت علی نے کہا، کمال کرتے ہو آپ بھی جناب۔ میں نے کہا، خاموش رہ کے دیکھو۔ کیا دیکھوں جی، میرا تو خون کھول رہا ہے۔ غالب نے ہنس کے کہا، کبھی شکاری کو شکار ہوتے دیکھا ہے؟ ہرنی کیا تو جنگل کے بادشاہ کی درگت بنتے دیکھی ہے؟ نازو اسے سڑک سے کافی دور لے گئی۔ وہ بار بار جپٹتا تھا اور نازو اسے قریب آنے کا موقع دے کر اس کی گرفت سے تڑپ کے نکل جاتی تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس نارسائی سے غیظ و غضب میں ڈل گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار حملے کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نازو آخر کار اس کے ہاتھوں میں یوں آ جائے گی جیسے باز کے پنجوں میں ننھی سی چڑیا۔ پھر اچانک کھیل ختم ہو گیا۔ نازو نے پینترا بدلا تو میں سمجھ گیا کہ وہ فلائنگ کک مارے گی۔ دوسرے لمحے ڈرائیور زمین پر چت نظر آیا کہ اس کا نشہ ہرن ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی سمجھ رہا تھا کہ نشے میں اس نے جنگل کی ہرنی کو شیرنی کی طرح جپٹتے دیکھا تھا۔ وہ زمین پر پڑا آسمان کو گور رہا تھا اور پھر اٹھا ہی تھا کہ نازو نے دوسری فلائنگ کک ماری۔ اٹھو جنگل کے بادشاہ، نازو نے کہا۔ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ تم کیا بلا ہو؟ میں جنگل کی ہرنی ہوں، نازو نے کہا اور اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ اٹھا تو نازو کے ہاتھ بجلی کی طرح چلنے لگے۔ ڈرائیور کی چیخوں سے جنگل گونجنے لگا۔ نازو نے اس کے دونوں بازو توڑ دیے تھے جو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوپر اٹھائے تھے، لیکن یہی وہ ہاتھ تھے جو اسے ہوس کا شکار بنانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ رحمت علی دم بخود کھڑا تھا۔ نازو کی نزاکت کا معمولی سا نمونہ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، مگر یہ انتہا تھی۔ وہ گینڈے جیسے مضبوط جسم کا مالک تھا اور خود کو بدماش سمجھنے والا گرانڈیل مرد ایک دان پان سی لڑکی کے ہاتھوں مٹی کے کھلونے کی طرح ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ ڈرائیور کی صورت ہی اتنی بھیانک تھی کہ عام آدمی اس کا مقابلہ کرتے ہوئے دہشت میں مبتلا ہو جاتا۔ اب وہ زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا، ہم سے 50 قدم کے فاصلے پر۔ نازو تیزی سے ہماری طرف آئی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، تمہارا شکار ہے، جو چاہو تم کرو۔ رحمت علی نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا وہ مر گیا ہے؟ مرا تو نہیں ہے لیکن مر جائے گا، نازو بے نیازی سے بولی۔ غالب نے کہا، پھر کیا انتظار کریں اس کے مرنے کا؟ اسے دفن کر کے جائیں؟ میں نے کہا، ٹرک میں ڈال دیتے ہیں، کہیں بھی چھوڑ دیں گے، یعنی اب اسے دھونا پڑے گا۔ اچھی مصیبت ہے، کرے کوئی برے کوئی، غالب نے کہا۔ آخر اتنی دور لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کیا سڑک پر دکھاتی یہ تماشا؟ آتے جاتے سب لوگ رک جاتے، نازو نے کہا۔ میں نے تو نہیں روکا تھا اسے، اس کی موت اسے گھیر لائی تھی یہاں۔ میں نے غالب کو سمجھایا، ہم اسے یہاں چھوڑ کے بھی تو نہیں جا سکتے۔ ہوش میں آتے ہی وہ پولیس چلانے لگے گا۔ میں نے ٹرک ڈرائیور کی ٹانگیں پکڑی۔ غالب اور رحمت علی نے اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اسے ٹرک تک لے آئے۔ سڑک صاف دیکھ کر نازو نے اشارہ کیا اور ہم نے اسے اٹھا کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کا وزن 250 پاؤنڈ سے کسی طرح کم نہ تھا۔ ابھی تک میرے ذہن میں اس جگہ سے دور چلے جانے کے سوا کوئی پروگرام نہ تھا۔ ڈرائیونگ میں نے سنبھالی۔ غالب نے نازو کے ساتھ پیچھے سوار ہونے کو ترجیح دی، چنانچہ رحمت علی میرے ساتھ رہا۔ ٹرک بالکل نیا بھی نہیں تھا مگر بہت اچھی حالت میں تھا اور اس کے فیول میٹر کی سوئی ٹینک کو فل بتا رہی تھی۔ ڈیزل کے ٹینک میں جاگ پیدا ہونے سے میٹر کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ 1/4 ٹینک خالی ہو تب بھی کانٹا نیچے نہیں آتا اور پھر ایک دم آدھے پر آ جاتا ہے۔ ہم 40-50 لیٹر بھی بہت تھے اور 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے کافی تھے۔ ٹرک سٹارٹ کرنے کے بعد میں نے رحمت علی سے کہا کہ وہ سگریٹ جلا کے مجھے دے۔ اس نے 2 سگریٹ جلائے اور ایک مجھے پیش کر دیا۔ رحمت علی، میں نے کچھ پرسکون ہونے کے بعد کہا، تم نے 2 اسباب بیان کیے تھے جن کی بنا پر تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ دوسرا سبب میں نے نہیں بتایا تھا۔ وہ بولا، کوئی ایسی بات ہے جو نہیں جناب، آپ سے کیوں چھپاؤں گا میں انتقام لینا چاہتا تھا۔ رحمت علی نے کہا، کس سے؟ ریلوے سے۔ وہ بولا، میرے والد نے 38 سال سروس کی، بڑی ایمانداری کے ساتھ۔ پہلے لوگ عام طور پر ایماندار ہی ہوتے تھے۔ ریٹائرمنٹ سے 2 سال قبل ان کے اور ریلوے کے درمیان اصول پرستی کا تنازع بن گیا۔
نئے افسروں کی نظر میں ان کی ایمانداری پہلے ہی کھٹکتی تھی۔ وہ کسی کی سفارش پر اپنے ساتھ کسی مفت خورے کو سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان افسروں کے دوست، بانجے، بھتیجے اور جاننے والے یا تو بغیر ٹکٹ سفر کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے یا لوئر کلاس کے ٹکٹ پر اپر کلاس میں بیٹھنا چاہتے تھے۔ راستے میں ڈائننگ کار سے مفت کھانا مانگتے تھے اور والد صاحب کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتے تھے۔ انتہا یہ تھی کہ میں ٹکٹ لے کر اس گاڑی میں بیٹھتا تھا جس میں گارڈ وہ خود ہوتے تھے۔ صرف ایک بار میں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی۔ یہ سوچا کہ کچھ پیسے بچ جائیں گے تو ایک قمیص بنوا لوں گا۔ میرے پاس کالج جانے کے لیے ایک ہی قمیص تھی۔ راستے میں چیکر آیا تو میں نے والد صاحب کا نام بتا دیا اور وہ ساری لا کے گزر گیا، مگر جیسا کہ میں نے کہا پرانے وقتوں کے سب لوگ ہی ایماندار تھے۔ چیکر کو شک گزرا کہ میرے بلا ٹکٹ سفر کرنے کا علم میرے والد کو نہیں ہے۔ وہ ہندو تھا مگر اناد کی کوئی بات نہ تھی۔ اس نے والد صاحب سے ذکر کیا اور کہا کہ قانونی معاملہ تو بعد میں آتا ہے، میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اولاد کی غلطی سے آگاہ کر دوں، کیونکہ میرے بھی بچے ہیں، اور آج ایک بچے کو چھوڑ دیا گیا تو کل وہ دوسرے کے سامنے یہ بات بڑے فخر سے کرے گا کہ ریلوے تو میرے باپ کی ہے، اور پھر سب یہی کرنے لگیں گے تو ریلوے کہاں جائے گی؟ والد صاحب نے لالا جی کا شکریہ ادا کیا اور مجھے بغیر ٹکٹ سفر کرنے کے جرم میں پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ ریلوے مجسٹریٹ نے قاعدے ضابطے کے مطابق مجھے 100 روپے جرمانہ کیا، جو اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ یہ جرمانہ میری والدہ نے ادا کیا۔ والد تو چاہتے تھے کہ میں 15 دن جیل میں گزاروں تاکہ مجھے قانون کا احترام کرنا آ جائے، مگر ماں کو فکر تھی بدنامی کی۔ سارے زمانے کو معلوم ہو جائے گا کہ گارڈ صاحب کا بیٹا سزا یافتہ ہے، اب اسے جیل کاٹ رہا ہے، کل کو کون جانے چور بنے گا یا ڈاکو، اور بدنامی ہوگی تو پھر لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوں گے۔ بڑی دور کی سوچتے تھے پہلے کے لوگ۔ آج کوئی قتل کرے یا ڈاکہ ڈالے اور جیل کاٹ آئے تب بھی معزز ہی رہتا ہے اگر اس کے پاس کار اور کوٹھی ہو۔ پروفیسر اگر جوتیاں چٹکھاتا پھرے تو معزز نہیں۔ خیر جناب، 100 روپے تو ماں نے نکال کر دیے، مگر ہم نے وہ مہینہ فاقے میں کاٹا۔ والد قرض لینے کے قائل ہی نہ تھے، ادھار سودا تک نہیں لیتے تھے۔ اب ایسے لوگ احمق کہلاتے ہیں۔ بینک سے، حکومت سے یا کسی ادارے سے قرض لے کر ختم کر جانا یا معاف کرا لینا عقل مندی کی دلیل ہے۔ اس پورے مہینے ہم نے ایک وقت کھایا، اور ظاہر ہے جتنی ذہنی اذیت میں نے برداشت کی وہ بہت سخت سزا تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک ٹکٹ نہ لے کر میں نے پورے خاندان کو شرمندگی ہی نہیں دی، ان سے منہ کا نوالہ بھی چھین لیا ہے۔ چھوٹے بھائی بہنوں کو ایک آنا روز جیب خرچ ملتا تھا، وہ بند کر دیا گیا۔ دودھ بند کر دیا گیا، چائے بند کر دی گئی، صرف میری وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ احساس 15 دن جیل میں رہنے کی سزا سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میرا شرمندہ ہونا، کسی سے معافی مانگنا بیکار تھا۔ اس سے وہ 100 روپے واپس نہیں آنے تھے جو ان کی چھوٹی چھوٹی راحتوں اور خوشیوں کے ضامن تھے۔ معاف کرنا جناب، میں بات لمبی کر بیٹھا۔ بتانا صرف یہ تھا کہ میرے والد کتنے ایماندار تھے۔ پرانے سینئر افسر بھی انہی جیسے تھے، چنانچہ ان کا احترام کرتے تھے، اور نئے کم ظرف جھوٹے افسروں کی شکایات والد صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ لیکن پھر بدقسمتی سے ایک انتہائی متعصب ہندو ڈویژنل آفیسر بن کے آ گیا جو بہت گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تم خاندانی نجابت کے فلسفے پر یقین رکھتے ہو کہ عالی نسب لوگ ہی شریف اور ایماندار ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب۔ رحمت علی بولا، دراصل غربت، جہالت اور حالات کی سختی نے ان کو ایک نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ اس کی ماں کا کردار بہت عجیب تھا۔ وہ کئی بار بچوں کو چھوڑ کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور پھر کچھ دن بعد لوٹ آئی، کبھی ایک ہفتے بعد، کبھی ایک مہینے بعد۔ ایک بار تو سنا ہے کہ وہ ایک بچہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ کمال ہے، اس کا شوہر اتنا بے غیرت تھا۔ بس جی، میں تو سنی سنائی بتا رہا ہوں، حقیقت کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ رحمت علی نے کہا، وہ شوہر بس نام کا تھا، کام بھی کوئی نہیں کرتا اور گانجا بھی پیتا تھا۔ بیوی سب خرچہ اٹھاتی تھی، معلوم نہیں کیسے۔ شوہر کو بھی کچھ نہیں کہتی، لوگ کچھ کہتے تھے تو وہ سینہ تان کے سامنے آ جاتا تھا کہ میری بیوی پر کسی نے انگلی اٹھائی تو چھرا گھونپ دوں گا، یہ سب میرے بچے ہیں، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ پھر نہ جانے کس نے عورت کو قتل کر دیا۔ پولیس نے شوہر کو بھی قربانی کا بکرا بنا کے پھانسی چڑھوا دیا۔ بچے لاوارث ہو گئے، ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہ جانے کہاں کہاں گئے۔ پھر ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ملی۔ رشتے دار تھے مگر کسی نے انہیں اپنا سمجھ کے قبول نہ کیا۔ یہ ڈویژنل افسر زمانے کی ذلت اٹھا کے، ٹھوکریں کھا کے بھی نہ جانے کیسے آگے نکل گیا۔ تاہم بچپن کی ساری تلخی اس کی ذات میں شامل تھی۔
اور اس نے دنیا سے انتقامی رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اذیت پسندی اس کی فطرت میں شامل تھی اور وہ کسی کی نیک نامی سے خاص طور پر الرجک تھا۔ والد صاحب کی نیک نامی کا چرچا کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ ان کا دشمن ہو گیا اور اس کے بعد اپنی انتقامی کارروائی شروع کر دی۔ انجام یہ ہوا کہ برطرفی کے خوف سے والد صاحب نے 1 سال کی چھٹی لے لی، جو ریٹائرمنٹ سے قبل مل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ پینشن نہ وصول کر سکے۔ ان کے خلاف شکایات کے پرانے دفتر کھولے گئے۔ ان شکایات میں بے بنیاد الزامات شامل کر لیے گئے۔ میری 2 بہنوں کے رشتے ٹوٹ گئے، کچھ بدنامی کے باعث، کچھ اس لیے کہ شادی کے اخراجات کے لیے پیسہ نہ تھا۔ فاقے کا ایک طویل دور والد کی خودکشی پر ختم ہوا۔ آپ یقین کریں گے کہ اس دن گھر میں کفن و دفن کے پیسے بھی نہ تھے۔ محلے والوں نے یہ خرچہ اٹھایا۔ کالج تو میں نے چھوڑ ہی دیا تھا، نوکری کہیں ملتی نہ تھی۔ پھر فسادات شروع ہو گئے۔ اماں تو عدت کا زمانہ پورا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ 21-22 سال بعد بدلہ لینے کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ بدلہ تمہیں 10 سال سے لے رہا تھا، وہ بولا۔ سب سے پہلے تو میں نے سندھو افسر کو تلاش کیا۔ وہ بھی ریٹائر ہو کے اپنے آبائی شہر میں ٹھاٹھ سے رہنے لگا تھا۔ اسے اتنی پرانی بات یاد بھی نہ تھی۔ میں نے ایک رات اس کے گھر کو باہر سے تالے لگائے اور سارے دروازے بند کر دیے۔ کھڑکیوں میں لوہے کی گرل تھی، چنانچہ وہ بچ کے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے اطمینان سے اسی کی گاڑی میں سے پیٹرول کھینچ کر نکالا اور گھر کو چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے میں نے کار کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب شور مچا اور لوگوں نے فائر بریگیڈ کو بلایا تو میں وہیں موجود تھا اور صبح تک مجمع میں شامل رہا۔ میرے سامنے اس کی جلی ہوئی لاش نکالی گئی، پھر اس کے بیوی بچوں کی لاشیں لائی گئیں۔ تم اتنے شفاق نظر تو نہیں آتے، میں نے کہا۔ تم نے عورتوں اور بچوں کو بھی معاف نہیں کیا؟ وہ تو بے قصور تھے۔ بے قصور تو ہم سب تھے، میری بہنیں تھیں، وہ بولا۔ ہم 2 بھائی تھے۔ 5 بہنوں کے علاوہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ کون کہاں ہے، جیسے اس ہندو افسر کو علم نہیں تھا کہ اس کے بھائی بہن کہاں گئے۔ مگر ان کی بات اور تھی۔ ان کا دعوے دار کوئی نہ تھا، ان کا کسی سے خون کا رشتہ نہیں تھا، یا تھا تو وہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ایک خاندان کے افراد نہیں تھے۔ پانمتی کا کنبہ تھا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، لیکن ہم سب ایک ماں باپ کی حقیقی اولاد تھے۔ ہمیں صرف ان کی ایمانداری اور شرافت کی سزا میں در بدری ملی۔